الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. امام الانبیاء فخر الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جن گناہگاروں کو دیکھا کہ ان کو سزا ہو رہی ہے، ان گناہگاروں میں سے ایک گناہگار جو سزا میں مبتلا تھا وہ تھا جو دنیا کے اندر صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں کہ دیکھا کچھ لوگوں کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں، اور وہ لوگ جانوروں کی طرح کانٹے دار جہنمی درختوں سے چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ اپنے اوپر انہوں نے خود ظلم کیا ہے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آج یہ سزا میں مبتلا ہے۔ زکوٰۃ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے 82 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان میں بھی نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہیں۔ جس طرح نماز اہم ہے، اسی طرح زکوٰۃ والا حکم بھی اہم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کے بنیادی 5 ارکان بیان فرمائے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، 5 ستونوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کھڑا کیا گیا۔ پہلا نمبر فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، یہ بنیادی اور پہلا رکن، سب سے اہم۔ فرمایا یہ رکن نہیں ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عقیدہ توحید اتنا ضروری کوئی نہیں، بس باقی عبادات کرتے رہو، عقیدہ توحید پر اتنی توجہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا اس وقت تک جو بعد والے 4 ارکان ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ پہلا رکن فرمایا مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ والحج، حج کرنا، وصوم رمضان،
اور رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ 5 بنیادی رکن ہیں اسلام کے، جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو زکوٰۃ کوئی معمولی حکم نہیں ہے اللہ کا، بلکہ بہت اہم حکم۔ رب العالمین قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کو ایمان کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں، جس بندے نے صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کی ہے، گویا وہ پکا ایمان والا بندہ ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ تو یہ ایمان کی دلیل اللہ نے قرار دی ہے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وہ دین میں پھر تمہارے بھائی ہیں۔ گویا وہ ایماندار ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی مومن ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایمان کی دلیل جس چیز کو قرار دیا وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں فرماتے ہیں، فرمایا زکوٰۃ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خوف غم سے انسان کی حفاظت کا سبب بننے والی چیز ہے۔ یہ انسان کو خوف اور غم سے محفوظ رکھتی ہے، زکوٰۃ دینا مال میں سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر عمل کیے نیک، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ ہی ان کو اجر دے گا۔ ولا خوف علیہم، اور یہ ایسے لوگ ہیں ان پر خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوف و غم سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن اگر اس کو معمولی سمجھتے ہوئے اس حکم سے روگردانی کی تو پھر فرمایا وبال ہے، خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اور ایک اور مقام پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو حصول جنت کا موجب قرار دیا ہے۔ فرمایا زکوٰۃ دینا یہ انسان کے لیے جنت کا جو ہے وہ موجب بنتا ہے، انسان جنت اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی باہر گاؤں میں رہنے والا کوئی شخص تھا، آیا ہوا تھا شہر میں، اس نے کہا چلو میں اللہ کے نبی سے ملتا جاؤں، ملاقات کرتا جاؤں۔ ایمان قبول کر چکا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی کو فرماتا ہے میں ان پڑھ ہوں، دیہاتی ہوں، گاؤں میں رہنے والا ہوں، لمبی چوڑی مجھے کوئی تبلیغ نہ کیجئے کیونکہ میں اسے یاد نہیں رکھ سکتا،
مختصر سا کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی چھوٹا سا عمل بتائیے کہ میں اس پہ عمل کرتا رہوں، چلتا رہوں، زندگی گزارتا رہوں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سن، پہلی بات تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر، لا تشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نماز قائم کر۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا زکوٰۃ ادا کر، اگر صاحب نصاب ہو جائے، اور رمضان کے روزے رکھ۔ فرض نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ نہیں چھوڑنی، رمضان کے روزے آ جائیں تو وہ نہیں چھوڑنے۔ یہ جو مفروضہ چیزیں ہیں فرض کی ہوئی ان کا ذکر کیا، اور پہلے نمبر پر فرمایا شرک نہیں کرنا۔ رحمت کائنات نے فرمایا ان پر تیرا کام ہے عمل کرنا، اور جنت میں بھیجنا تیرے رب کا کام ہے۔ وہ دیہاتی وہاں سے اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی کو کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مجھے عمل بتائے ہیں نہ ان سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، صحیح عمل کروں گا، اپنی طرف سے لگا کر نہیں بناؤں گا، مزید نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ جو آپ نے کہہ دیا ہے اس پر چلوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا، سواری پہ بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اگر کوئی جنتی دیکھنا ہے تو اس دیہاتی کو دیکھ لو، وہ جا رہا ہے جنتی۔ صرف اتنی بات کہی کہ 4 باتیں جو آپ نے بتائی ہیں ان میں کمی بھی نہیں کروں گا، اچھے طریقے سے عمل کروں گا، اور اپنی طرف سے بھی نہیں اسے مزید بڑھاؤں گا، بناؤں گا نہیں دین کو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر کوئی جنتی دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لو۔ تو زکوٰۃ معمولی عمل نہیں، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور فرمایا اگر نہ ادا کی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال اکٹھا کیے رکھا اور زکوٰۃ نہ دی اس کی، تو پھر دوسرا رستہ ہے، پھر جنت نہیں، پھر دوسرا رستہ ہے۔ اور اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ جس وقت مال سے نکل جاتی ہے تو یہ اس مال میں سے شر کو ختم کر دیتی ہے، اس مال میں سے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی ہلاکت، کوئی پریشانی آنی ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ ٹل جاتی ہے۔ اور فرمایا جس وقت انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے پچھلا مال پاک ہو جاتا ہے، اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ناپاک مال کو پاک کے ساتھ ملاتا ہے، یہ خود بھی ضائع ہو جاتا ہے، اسے بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی یہ خود تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے، جس پاک مال کے ساتھ ملایا اسے بھی ضائع کر دے گا۔ اتنا فرمایا اس کا وبال ہے۔ اور اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ قحط سالی نازل فرماتے ہیں، قحط پڑتا ہے، بارشوں کو اللہ روک دیا کرتے ہیں، بھوک اتار دیا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بھوک آ جاتی ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کی زکوٰۃ بنتی ہے لیکن انہیں پرواہ تک نہیں، نکالتے ہی کوئی نہیں، بس مال اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں جو اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھوک ہے، کروڑوں کا مال ہے، اربوں خربوں کا مال ہے، اس کے باوجود بھوک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم نہیں پورا ہو رہا اور اس میں بے برکتی ہے، کہ نفس کی جو حرص ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔
بے برکتی کی وجہ سے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے بعد پھر بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اگر سارے جتنے بھی لوگ جتنے بھی مالدار ہیں زکوٰۃ دینے لگ جائیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی فقیر نہ رہے، کوئی تنگ دست نہ رہے، یہ بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے ہیں، ہمارے حکمران ہی دیکھ لو، تھوڑا مال ہے ان کے پاس، لیکن یہ بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے، بس مال جمع ہی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کی ان کو کوئی خیال ہی کوئی نہیں۔ فرمایا سارے زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو کوئی تنگ دست نہ رہے اور کوئی بھوکا نہ سوئے۔ کتنے فقیر لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، وہ اسی وجہ سے آج بیچارے بھوکے سو جاتے ہیں۔ کئی ایسے گھر ہیں سفید پوش، لیکن وہ اللہ سے مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پلاتے، عزت والے لوگ ہیں، بیچارے راتوں کو بھوکا سونا برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا برداشت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھا کریں اور خفیتاً جا کر ان کی وہ امداد کیا کریں، تعاون کیا کریں ان کا، اور تلاش کیا کریں کہاں کہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے رزق وسیع، وہ اپنے دائیں بائیں قریب ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کا روز ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ آگ میں پڑا ہوگا، آگ میں پڑا ہوگا، اور یہ دنیا والی آگ نہیں ہوگی، وہ جہنم والی آگ ہوگی، چیخے گی چلائے گی جہنم، اور اپنے برداشت سے باہر نکلے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 اس کی وہ کڑیاں اور زنجیریں ہوں گی جن کو فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے کہ یہ کہیں وہ چھوٹ نہ جائے، اور پھر ایک کڑی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اتنی وہ فرمایا طاقت میں ہوگی، اور کس وجہ سے وہ چلا رہی ہوگی اور برداشت سے باہر ہو رہی ہوگی کہ جہنمی جلدی جلدی میرے اندر آئیں۔ فرمایا زکوٰۃ جو بندہ نہیں دیتا وہ بھی آگ میں ہوگا، وہ بھی اسی جہنم میں ہوگا قیامت کے دن۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رب کا قرآن کہتا ہے، سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 180 ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر رہے ہیں، اور وہ سوچتے یہ ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا بل ہوا شر لہم، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہی مال ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اسی مال کو توق بنا کے ان بخیلوں کے گلوں میں ڈالیں گے، گردنوں میں ڈالیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کہتے تیرا کوئی مال نہیں ہے، یہ ساری زمین و آسمان کی میراث، یہ وراثت وَلِلَّهِ کس کی ہے؟ تیرا کون سا مال ہے؟ تو ایسے ہی مال جمع کر رہا ہے۔ فرمایا تیرا کوئی مال نہیں، الٹا قیامت کے دن تیرے لیے یہ توق بن جائے گا۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہی مال ہوگا، رب العالمین اسے گنجا سانپ بنائیں گے اور یہ اس کی گردن میں آئے گا، بخیل کی گردن میں، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کیا کرتا تھا۔
فرمایا بڑا اژدہا بن جائے گا، بڑا سانپ بن جائے گا اور انسان کو ڈسے گا۔ فرمایا وہ ایسے سانپ ہیں ایسے زہریلے سانپ ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سانپ نکل کر اس دنیا کے اندر سانس لینا اور پھونک مار دے، فرمایا قیامت تک اس پر سبزہ نہ اگ سکے، اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں وہ۔ فرمایا وہی سانپ قیامت کے دن ان بخیلوں کی گردنوں میں آئیں گے، یہ مال جو ہوگا وہ سانپ بن کر گردنوں میں آئیں گے اور فرمایا ان کو ڈسیں گے اور کہیں گے میں تیرا مال ہوں، جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ اتنا مال جمع کر کر کے اولاد کے لیے خود مر جاتا، پیچھے اولاد اسے جو ہے وہ کبھی دعا میں بھی نہیں یاد رکھتی۔ اس سے بہتر ہے کہ اچھی زندگی گزار، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کر کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ دن کو اللہ رب العزت نے ان کو جو رزق دیا ہوتا ہے، رات اس وقت تک انہیں نیند نہیں آتی جب تک وہ جیب سے وہ خرچ نہ کر دیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں تو انہیں سکون آتا ہے، لیکن بعد ایسے بد نصیب ہیں جو مزید جمع کرنے پہ لگے ہیں، رات سوتے ہیں تب بھی ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ صبح کس کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے مال اکٹھا کرنا ہے، یہی سوچ رہتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تب بھی یہی سوچ ہے، مال جمع کرنے پہ لگے ہیں۔ لیکن جو جمع کیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کا حکم آ رہا ہے، ہر سال وہ صاحب نصاب ہے، ہر سال کے بعد اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے اس پر، اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہر سال اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور پھر رحمت کائنات نے فرمایا قرآن مجید کی تشریح میں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 کی تشریح کی، اور وہ آیت نمبر 37 ہے کون سی؟ سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور اس کی آیت نمبر 37 دیکھیے۔ فرمایا سورۃ توبہ اور یا ایھا الذین، آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی شکل میں خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ جمع تو کر رہے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ تمسخر ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، یا بری چیز کی ہوتی ہے؟ اب دردناک عذاب کی خوشخبری سنانا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مذاق والا معاملہ ہے تاکہ قیامت کے دن ان کی تکلیف اور بڑھ جائے۔ فرمایا دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، یوم یحما علیہم علیہا فی نار جہنم، فرمایا قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی، یہی خزانہ آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی گرم کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پسلیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور انہیں کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے، وہی سونا ہے، وہی چاندی ہے، وہی مال و دولت ہے جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، آج اسے جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے تمہیں داغا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی سونا، یہ چاندی بڑے بڑے پترے بنا کے جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے، اور فرشتے پھر وہاں سے نکال نکال کر ان لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے، جنہوں نے یہ خزانہ جمع کیا تھا۔
ان کی پیشانیوں کو داغیں گے۔ جس وقت یہ آیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے سنی۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، ٹس سے ماس نہیں ہوتے نا۔ صحابہ کرام قرآن سنا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں لیکن سمجھ جو نہیں آتا ہیں۔ ایک بہت بڑا کوئی اس پاکستان کا عہدے دار تھا، کوئی چیف جسٹس تھا پرانا۔ جب وہ ریٹائر ہوا، عمرے پہ چلا گیا۔ اب وہاں پر بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے دوران قاری صاحب جو امام کعبہ ہیں وہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ ان کو سزا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، ان کو جدا کیا جائے گا۔ جو جس جرم کی وجہ سے وہاں پر پکڑا ہوگا، کھڑا ہوگا، اسے اس جرم والے بندے کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ مجرموں الگ ہو جاؤ۔ جس وقت قاری صاحب نے یہ آیت پڑھی امام کعبہ نے، وہ خود بھی رو رہے ہیں اور جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ اب یہ بت بن کر کھڑا، اسے کوئی یہ سوچ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نماز کے دوران خود بھی قاری صاحب بھی رونے لگ گئے اور پیچھے کھڑے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ بہرحال اس نے بڑا سوچا، ادھر واپس آ گیا۔ اس نے آ کر یہاں پر کسی عالم کو یہ بات بتائی کہ یہ کیا ہے، یہ آیت پڑھی گئی ہے تو سارے رونے لگ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آیت چھوٹی سی ہے لیکن اس میں اللہ کی طرف سے سختی ہے بہت زیادہ۔ الگ الگ ہو جاؤ مجرموں۔ جس طرح کوئی انسان غصے میں آ کر سزا دینے لگتا ہے اور اسے جدا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑا غضب ہے، اس میں سختی ہے، جس کی وجہ سے وہ سنتے ہی رونے لگ گئے۔ اس نے اپنے دماغ پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا، تو نے ساری زندگی کیا کر دیا؟ کون سا تو چیف جسٹس ہے؟ اللہ کی نظروں میں تو زیرو ہے بالکل۔ تجھے ایک چھوٹی سی آیت کا مطلب نہیں پتا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی پوچھ لیں کہ تو نے میرے قرآن کا ایک چھوٹا سا حصہ تجھے سمجھ نہیں آیا، کون سی تو جو ہے وہ عہدے چلاتا رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے صحابہ کرام قرآن سنتے تھے، رویا کرتے تھے۔ آیت سنی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 سنی، صحابہ کرام بڑے پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے قیامت کے دن یہی خزانہ گرم کر کر کے انسان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پسلیوں کو داغا جائے گا، پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ الہ العالمین کی طرف سے تو بڑا غضب ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارے مالوں کو پاک کر دے، تمہارے مالوں کو پاک کر دے، اور وراثت کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارے بال باقی رہیں، تم مر جاؤ تمہاری جو جائیداد ہے کوئی اور نہ کھائے، فرمایا تمہارے رشتہ داروں میں وہ باقی رہے، وراثت کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا اس آیت کے اندر جو خزانے کا ذکر ہے وہ خزانہ، ہر خزانہ نہیں، قیامت کے دن ہر خزانے کی پکڑ نہیں، فرمایا وہ خزانہ جس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، وہ قیامت کے دن گرم کر کے اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانیوں کو داغے۔ پھر صحابہ کرام کو سکون آیا کہ زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر تو جان چھوٹ جائے گی، اور صحابہ کرام تو اس حکم پر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ رحمت کائنات نے فرمایا، بہترین خزانہ جو جمع کرنے چاہتے ہو، سونا نہیں، چاندی نہیں، مال اور دولت نہیں، بہترین خزانہ میں تمہیں بتاؤں جو جمع کرنے کی چیز ہے، فرمایا وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اور جس وقت اس کو انسان دیکھے، اس کا خاوند اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، فرمایا یہ بہترین خزانہ ہے جو اس کی فرما بردار ہے خاوند کی، اور فرمایا ہر اس کا حکم پورا کرتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
ہیں، اور لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ایک سال مکمل کرتے ہیں، ان کا حساب ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کو جو اس سے پہلے اس چیز سے غفلت میں تھا، بے خبر تھا، آج وہ ارادہ کرے اور نیت کرے اور اپنے گھر کے اندر جو اللہ نے اسے مال دیا ہے، اسے رزق دیا ہے، اس کو جمع کرے، اس کا حساب لگائے ہیں، اور پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔